یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک کا مدینہ منورہ میں گویا استقبال ہوا تھا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد۔ کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا آباد ہوتا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا نا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں سے جو بڑی غلطی ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے وہ دم یا صدقے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دو بڑی چیزیں ہیں، ایک خوشبو لگ جانا اور ایک بال کا کاٹ لینا، یا بال بھول کر ٹوٹ جانا۔ ٹوٹنے میں تو نہیں، اتنا کاٹ لینا بال، بس اس کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب خوشبو میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی احرام سے پہلے تو خوشبو لگا لی، لیکن اگر اس نے اپنے بیلٹ کے اندر ہی خوشبو رکھ لی، اپنے ہینڈ بیگ میں ہی خوشبو رکھ لی احرام کی نیت کے بعد، اور ہاتھ ڈالا شیشی ٹوٹ گئی اور وہ عطر پھیل گیا، یا مسجد نبوی شریف میں یا مکہ حرم شریف میں کسی نے عطر لگا دیا، خود عطر لگا لیا، تو اب یہ خوشبو والی چیزوں سے زیادہ بچنا ہے۔ میں خود بھی عمرہ آپ کے ساتھ اس نیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کر سکوں، لیکن چیزیں لیٹ ہونے لگیں گی تو ہم چیزوں کو ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ چیزوں کو ساتھ رکھیں گے تو ہم مل کر کل جب طواف کریں گے تو کعبہ شریف کے سامنے اجتماعی دعا بھی ہوگی اللہ نے چاہا، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو طواف صحیح سب ساتھ کریں گے تو آپ کو دیکھنے کا بھی موقع ملے گا کہ کیسے طواف کرنا ہے، کیسے صحیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر بے شک روز کا عمرہ کریں، اور میرا مشورہ بھی ہے کہ جو جوان ہیں، ہمت والے ہیں، جتنے دن مکے میں رہیں اتنے عمرے کریں، روز عمرہ کریں۔ بھائی عمرہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے میں
تحدیث نعمت کے لیے اور آپ کا ذوق بڑھے. جب میں پہلی بار مکہ شریف آیا تھا، میری 17 سال عمر تھی، ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی، اس سے پہلے بھی آیا تھا لیکن جو قافلے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت الحمدللہ روز کے 3 عمرے کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ 17 گھنٹوں کے اندر ہم نے 3 بار گنجا کروایا تھا. ہمارے بال بھی حال برا ہو گیا تھا ہمارا، لیکن بس ایک جذبہ تھا ایسا، ہمارے امیر قافلے نے جذبہ بھر دیا کہ سونے کے لیے تھوڑی آئے بھائی، جوان تھے سارے، ہمت تھی. تو آپ میں سے جن کے پاس ہمت ہے تو آج یہاں طواف نہیں کرو گے، 50 بار جو طواف کر لے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. تو چلو یار 5 دن کے لیے آئے، 50 طواف ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. جاندار آدمی ہو، بس سونا کھانا پینا شاپنگ اس کے لیے تھوڑی آئے. 4-6 گھنٹے آرام کریں اور لگے رہیں طواف میں، لگے رہیں سب عمرے میں. تو یہ وہ کام ہے جو کرنے والے ہیں، تو یہ ہمت کے ساتھ کرنے ہیں. سستی، اچھا پھر کچھ سست اسلامی بھائی ہوتے ہیں ہمارے کمرے میں، تو وہی کہتے ہیں سو جاؤ یار بعد میں کریں گے. آپ بس کسی کی نہ سنیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مکہ پاک میں حرم شریف میں وقت. تو کل رات اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایک عمرہ کر لیا، اس کے بعد آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے گا. اب دوسرے دن سے خود شروع ہو جائے، ایک صبح کر لیں ایک رات کر لیں، کوئی مشکل نہیں. عمرہ 2 گھنٹے کا ہے، عمرہ پورا 2 گھنٹے کا ہے، اور احرام باندھنا اور احرام باندھ کر واپس آنا وہ 1 گھنٹہ، اور 3 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے. تو 6 گھنٹے تو پورے دن میں نکال سکتا ہے جوان آدمی. 2 عمرے کر لے، ایک عمرہ دوسرے عمرے سے گناہوں کا کفارہ. حدیث پاک میں کتنی فضیلتیں ہیں. تو جوان لوگ عمرے کریں، طواف کریں اور عبادت کریں. اب دیکھیں سب سے آسان طریقہ، بالکل آسان ہے. احرام باندھنے کو کوئی ٹینشن نہ لے، یہ ایک بھی بل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل میں نے سیدھا کر لیا اس کو اور یہ دونوں کنارے ملا لیے. ٹھیک ہے، پہلے دونوں کنارے ملا لیں اور اس کو بالکل سیدھا کر لیں. اب اس کے بعد اس کو دونوں کو ملا لیا نا آپ نے. اب اس کو ٹائٹ کریں، میں جتنا آپ کو ٹائٹ کرنا ہے، آپ کو جتنے ضرورت ہے اتنا ٹائٹ کیا آپ نے. یہ والی سائڈ کو اندر دبایا. یہ دونوں کو لے کر یہاں پر آئے، پھر ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. یہاں پر لے کر آئے. یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کو ایک سائڈ سے دبایا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، بڑا ہو گیا تو اس کو یہاں لے آئے. اب جتنا ٹائٹ کرنا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، یہ بن گیا آرام. یعنی آپ کی جب پریکٹس ہو جائے گی تو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے آرام. یہ اصل یہی آرام ہے. یہ تو چادر ہی ہے نا، اوپر ہی پہننی، کیسے بھی پہن لیں گے. اس کو طریقہ بتا دیتا ہوں. صرف اس تہبند باندھنا سیکھ لیں. شہری لوگ جو ہے نا تہبند سے پریشان ہوتے ہیں. ہر دوسرے آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے کہ آرام کب اترے گا. بھائی کیوں اترے گا؟ رو رو کے آرام باندھا، اتارنے کی فکر لگائی ہے. لوگ جلدی مچاتے اسی لیے، طواف میں سعی میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی حرم چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بس یار یہ آرام اتر جائے. اللہ کے بندو ساری زندگی روتے رہے، یا اللہ آرام پہننے کی سعادت دے دے. پینٹ ہی اتارنے کی فکر ہو گئی. حج قران کرو گے تو 12 دن آرام پہننا پڑے گا. الحمدللہ ہم نے ایک 10 دن آرام پہنا ہے اور مزے کیے آرام پہن کے، انجوائے کیا ہے. یار آرام پہن کے ساری زندگی تو کپڑے پہنے تھے، اب آرام پہننے کی باری ہے، اتارنے کی فکر کرو. تو ذرا ٹینشن نہ لیں. ٹکڑے سے اوپر، ٹکڑے سے بہت اوپر نہیں ہو جائے، اس لیے میں 3 بار بل دیا. دوبارہ دیکھیں. ہاں احرام ہی آپ نے چھوٹا لے لیا تو وہ آپ کو مشکل ہو جائے گا. کنارے سے کنارہ ملا لیا، ٹھیک ہو گیا. ادھر سے اس کو ٹائٹ کر لیں، جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ کو. دونوں میں نے ملا کے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ ادھر لے کر آئے، یہ ادھر لے کر آئے. 1 بار 2 بار، جہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہو رہا ہے آرام. ٹھیک ہے، اتنا اوپر بھی اتنے 5-6 بار نہ کر لیں کہ یہ اور اوپر ہو جائے، برا لگنے لگے، معیوب لگے. اب یہ بڑا درست آرام ہو گیا. اچھا بہتر یہ ہے کہ نیچے کاٹن ہو، اوپر تولیے کا ہو. اگر نہیں ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں. یہ بہتر کے لیے، آسانی کے لیے، کیونکہ آپ کو پسینہ وغیرہ نکلے گا تو یہ تولیے کا احرام اس کو جذب کر لے گا، پسینہ جو ہے جذب ہو جائے گا. اچھا دوسرا طریقہ یہ کہ احرام کا سائز وہ اتنا ہو کہ یہ گھوم کر یہاں تک آ جائے. یہ بیسٹ سائز ہے، جس کا بھی ہے نا، میرے لیے میری سائز کے لیے بیسٹ احرام ہے، کیونکہ یہاں تک آ گیا نا. اب یہ اگر پیچھے رہ جاتا تو یہ رکوع میں گرنے کا چانس ہے، لیکن اگر یہ گھوم کے ادھر تک آ گیا ہے تو اب یہ رکوع میں نہیں گرے گا. ایک غلطی جو نارملی حاجی سے ہو جاتی ہے احرام میں، جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، ابھی تو کرتا پہنا ہوا نا، کرتا نہ ہو تو کیا ہوتا، پیٹ نظر آتا، سیدھا نظر آتا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نیت کرنے کے بعد نماز کی، اللہ اکبر، سینہ پیٹ نہیں کھلا. دوبارہ دیکھیں، تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالیں گے، اللہ اکبر، تو یہ آپ کا سیدھا پیٹ بھی نہیں کھلے گا. اور یہاں اگر یہ آ گیا ہے تو اب یہ رکوع میں یہ بھی نہیں گرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بالکل. اچھا پھر اب جب احرام طواف کے قریب پہنچ جائیں گے تو استباء جو ہے وہ سیدھے کاندھے کو کھولنے کو کہتے ہیں. جب سیدھا کاندھا کھولیں گے، لوگ سمجھتے ہیں پورے احرام جب بھی پہنیں گے سیدھا کاندھا کھلا رہے گا. ایسا نہیں ہے، صرف 7 طواف کے چکر کے وقت یہ احرام کھلا رہے گا اور یہ پیچھے آ گیا. ٹھیک ہے، اور اب آپ جو ہے وہ تو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل کریں گے اور اس کے بعد 4 چکر جو ہے وہ آرام سے پیدل چلتے گئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل احرام باندھ کر سوئے مکہ روانگی کا وقت ہے. مدنی قافلے کے اسلامی بھائی بس میں بیٹھ چکے ہیں اور انشاءاللہ اب لبیک پڑھتے ہوئے سوئے مکہ روانگی ہے. درمیان میں وہ مبارک مقام جہاں میرے آقا علیہ السلام نے احرام کی نیت فرمائی، جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، مسجد میقات بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ وہاں رکیں گے، آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے، انشاءاللہ احرام کی نیت بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ وہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. لبیک اللہم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جو ہم نے احرام کی نیت کی، عمرے کی نیت کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس سفر میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما. عمرہ کرنے والوں کے لیے احادیث میں جو فضائل مذکور ہیں، اے اللہ ان فضیلتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما. عمرہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. قدم قدم پر آسانیاں عطا فرما. با ادب با ذوق حاضری عطا فرما. تیرے گھر کی حاضری کو نکل رہے ہیں، لبیک پڑھ لی ہے. اے اللہ اپنی رحمتوں کا ہم سب پر نزول فرما. تیرے گناہگار بندے تیرے گھر پر آنے کے لیے تیار ہیں. اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، بعد میں شامل ہوں، جو تڑپ رہے ہیں، مولا انہیں بھی یہ در بار بار دیکھنا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے ہیں سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا. ایک اور مشورہ دوں گا جو میں نے مدینہ منورہ میں بھی عرض کیا تھا کہ مکہ شریف میں بھی ہو سکے تو روزے رکھیں. یہاں کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ شارع ہجرہ ہے اور اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو روانہ ہوئے ہجرت کے لیے وہ اس راستے سے روانہ ہوئے. تو ماشاءاللہ اب اس جگہ پر ہم موجود ہیں اور اب سوئے حرم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اللہ کریم ہمیں مقبول عمرہ عطا فرمائے، با ادب حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. امیر اہل سنت کا پیغام قافلے والوں کے نام آیا ہے. میں نے عرض کیا بابا کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں دعاؤں سے نواز دیں. امیر اہل سنت نے پیغام عطا فرما دیا ہے تو ماشاءاللہ اب اس مائک پر سن لیتے ہیں انشاءاللہ. شہید مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے زائرین حرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجب الحبیب نے بتایا ماشاءاللہ الحاج مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب اور دیگر عاشقان رسول اس وقت عمرہ تربیت اجتماع کی ترکیب میں ہے اور عنقریب وہ سوئے کعبہ موسمہ رواں دواں ہوں گے یا چل دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور مجھ گناہگار کے لیے بھی دعائیں فرمائیے گا. میں بے حساب بخشا جاؤں اور میں بھی حاضر دربار ہو جاؤں. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ